امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ رات کو دونوں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوتی رہی۔ عمرو بن سعد نے اپنے خیمے میں واپس جا کے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے، ہمارے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے اور معاملہ قومی مصلحت کے مطابق طے پا گیا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ حجاز واپس چلے جائیں یا کسی سرحد کے پار جانے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کو قائل کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ بطور دروغ مصلحت آمیز بھی بڑھا دیا۔ یہ خط ملنے پر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ابن سعد کی تجویز مان لینے پر آمادہ ہو گیا، مگر بدقسمتی سے وہاں شمر بن جوشن موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اس موقع کو غنیمت سمجھو، اور اب جبکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے قابو میں آ ہی گئے ہیں، انہیں مت چھوڑو، ورنہ ایسا موقع تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ ناظرین، شمر بن ذل جوشن کی یہ وہ ناپاک رائے تھی جس نے متوقع صلح میں رکاوٹ پیدا کی، اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں عموماً صاحب منصب کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ بہرحال شمر نے جو کچھ کہا وہ شاید ابن زیاد کے دل کی آواز تھی، اس لیے ابن زیاد نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب ایسا کرو کہ تم خود کربلا جاؤ اور میرا یہ خط ابن سعد کو پہنچاؤ کہ حسین اور ان کے ساتھی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں اور پھر انہیں کوفہ بھیج دیا جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کی تیاری کی جائے، اور اگر ابن سعد نہ مانے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو تم خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ابن سعد کو لکھا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا میں نے کہ تم حسین بن علی کے ساتھ کوئی رعایت کرو یا مجھ سے ان کی سفارش کرو اور ان کی زندگی اور سلامتی کے لیے راہیں ہموار کرو۔ اب دیکھو کہ وہ اور ان کے ساتھی مان جائیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور انہیں قتل کر دو۔ میں نے جو حکم دیا ہے اب اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ دوں گا، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو لشکر سے الگ ہو جاؤ اور اسے شمر بن ذل جوشن کے سپرد کر دو۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دے دی ہے۔ جب ابن زیاد یہ خطرناک فرمان لکھ کر شمر کو دے رہا تھا تو ام البنین کے بھتیجے عبداللہ بن ابی محل بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا اے میرے امیر، میری پھوپھی کے بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا بہت اچھا۔ ناظرین ذرا سوچئے کیا ٹھکانہ ہے سوچ کے فرق کا۔ ایک شخص بزوم خود اپنی پھوپھی کے بیٹوں کی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے کہ ان کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ جن لوگوں کے لیے امان طلب کر رہا ہے کیا وہ اس امان نامے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا وہ اپنے بھائی، اپنے آقا، اپنے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنی جانیں بچائیں گے؟ جب یہ امان نامہ کربلا پہنچا اور جب ام البنین کے بیٹوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ماموزاد بھائی عبداللہ نے تمہارے لیے یہ امان نامہ بھیجا ہے، تو شاید امان نامہ لانے والے کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی ان کی باچھیں کھل جائیں گی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، مگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہمارے ماموزاد بھائی سے ہمارا سلام کہنا اور بتانا کہ ہمیں ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، اللہ کی امان چاہیے جو ابن سمیہ کی امان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔